اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن کا مقام ٹھہرایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے پھلوں کے روزے عطا فرما۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، اللہ نے کہا جو انکار کرے گا میں اس کو بھی تھوڑے دنوں فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان آیت کی تشریح تو آپ جانتے ہیں کہ کافی تفصیل ہے ان چیزوں میں، مختصر طور پر میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک تو ہے کہ مقام ابراہیم یہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے ہر حاجی اور معتمر طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائی، اور یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے، اور وادی غیر ذی زرع غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔ ہر دور کے اندر ہر زمانے کے پھل ملتے ہیں، وہاں ہر وقت آپ کو سیب ملیں گے، ہر وقت کیلے ملیں گے، ہر وقت آم ملیں گے، جب بھی آپ کو ضرورت آم کی چلے جاؤ وہاں آم ملیں گے، ہر قسم کی چیزیں ملیں گی۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا۔ پس ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث کیا اور ہر کتاب جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل فرمائی، اولاد ابراہیم میں ہی یہ سلسلہ رہا۔ ابن کثیر میں یہ مضمون موجود ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اس امر کی وضاحت فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان اور عند اللہ منزلت کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو ناخلف اور ظالم اور بے ایمان ہوں گے ان کی شقاوت اور محرومی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاحبزادگی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ اگر ایمان و عمل صالح نہیں تو پیر زادگی اور صاحبزادگی کی بارگاہ الہی میں کیا حیثیت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس لیے آدمی جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرے،
تو انشاءاللہ اولاد بھی ٹھیک چلے گی. اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو بھی دیندار بنائے اور قیامت تک کے آنے والی ہماری ساری نسلوں کو اللہ تعالی دیندار بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.